جب اس نے نماز مکمل کی تو سرکار کی بارگاہ میں آگے سلام پیش کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ شخص گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، پھر سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا اور نماز پڑھ کے آیا، سلام کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا نام فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ اب جب تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے نماز سکھا دیجیے، آپ ہی مجھے نماز سکھا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر کہو، پھر جتنا تمہیں میسر ہو قرآن پڑھو، بس سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ بلائی جاتی ہے، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، رکوع سے سر اٹھاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدے پہ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اس طرح نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا، لیکن آپ نے اس میں ایک لفظ سرکار سے فرمایا اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ سر اٹھاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے پہ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس طرح نماز پوری کرو۔ یہ جو اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، ارکان کو ادا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کمر سیدھی نہیں ہوتی، پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی، فوراً سجدے میں لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جو تعدیل ارکان والی چیز تھی، اطمینان کے ساتھ تم نے رکوع سے اٹھنا ہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ اور یاد رہے تعدیل ارکان واجب ہے، واجب اگر ویسے رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز دوبارہ پڑھنے کی۔ واجب کو اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو نماز واجب اعادہ ہوتی ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ تو رکوع کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ واجب ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا یہ کیا ہے۔ اسی طرح سجدے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں بھی بالکل کمر سیدھی ہو، لیکن وہاں بھی یہی مقدار ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مقدار میں سیدھا بیٹھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ تو میں نے عرض کیا واجب رہ جائے تو نماز نہیں، واجب رہ جائے تو نماز نہیں۔ ہاں، تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ اطمینان کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرو، اور ایک اس بات میں تو سب سے بڑا چور کہا گیا ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چور ہے۔
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیا مطلب؟ نماز میں چوری ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع اور سجود کو پورا ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ رکوع اور سجود کو پورا ادا نہ کرنا یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ چوری ہے۔ تو جب نماز پڑھنی ہے تو صحیح طریقے سے انسان پڑھے تبھی پھر اس کے روحانی اور باطنی ثمار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ہی بس گزار کیا جائے ٹائم تو پھر اس کے اثرات نہیں مرتب ہوتے۔ وہ جو ایک سکون والی کیفیت ہوتی ہے، اطمینان والی کیفیت تب ہوتی ہے جب انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھے۔ وَالَّذِينَ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے جب بندہ اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ نماز انسان